کھاتا تو ہوں، سوتا بھی ہوں اور بولتا بھی ہوں، کھاتا تو ہوں، سوتا بھی ہوں اور بولتا بھی ہوں، اے کاش سلیقہ مجھے ہر چیز کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کیا، رب تعالیٰ فرماتا ہے محمد کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ میں ہمارا جو موضوع چل رہا تھا وہ گھریلو جھگڑے کے سائیڈ ایفیکٹ پر ہم بات کر رہے تھے، اور پھر اس میں یہ تھا کہ گھر میں کس طرح پیار اور محبت سے رہا جائے کہ ہم گھریلو جھگڑوں کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچ سکیں۔ ڈیٹیل ہوتی ہے، گھر ہی مین ہوتا ہے کہ گھر میں اگر بندہ پرسکون ہو اور گھر کا ماحول اگر اس کو بہتر میسر آ جائے تو اس کی باہر کی زندگی بہت پیاری ہوتی ہے۔ آپ غور کر لیجئے، باہر کی زندگی آپ کی بہت اچھی ہے لیکن گھر کی زندگی آپ کی ڈسٹرب ہے تو آپ اتنے پرسکون نہیں ہوں گے، اور گھر کی زندگی بہت پرسکون ہے، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، اتفاق کرنے والے، تعاون کرنے والے، تسلی دینے والے، محبت کرنے والے، آپ کی غمخواری کرنے والے، آپ کے دل جوئی کرنے والے اگر گھر کے اندر ہوں گے، اور باہر اگر کوئی ایسا پرابلم ہوگا تو آپ باہر کے 1000 مسائل ہوں لیکن تھک ہار کر بھی، دل برداشتہ ہو کر بھی جب گھر میں آئیں گے تو کوئی مرہم رکھنے والا جب ہوتا ہے تو گھر میں لطف آتا ہے، سرور آتا ہے۔ اور باہر آدمی لاکھ موج مستی کرتا رہے لیکن گھر میں آئے تو گھر میں آنا تو ہے نا، 10-12 گھنٹے گھر میں بندہ گزارتا تو ہے، 8-10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 15 گھنٹے، اور بعض تو کئی گھنٹے گزار لیتے ہیں، تو اس کو مطلب کہ وہ گھر میں راحت نہیں ملے گی تو وہ کہاں سے رہ سکے گا؟ تو گھر امن کا گہوارہ بنا رہے، گھر میں جھگڑے، لڑائیاں، ناچاکیاں نہ ہو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے انسان کی اور ہم سب کی زندگی کے لیے۔ صحت کے لیے اچھا ہے، تندرستی کے لیے اچھا ہے، ذہنی نشو و نما کے لیے اچھا ہے، دنیا کی راحت و سکون کے لیے اچھا ہے، اور انشاءاللہ جنت کے لیے بھی یہ اس میں راستے بنتے ہیں۔ تو آج بھی میں تمام ناظرین سے مدنی التجا کروں گا، گھریلو جھگڑے ختم کرنے ہیں ہمیں، یہ ہمارا یوں سمجھ میں ٹارگیٹ ہے۔ اللہ کرے، اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ اگر آپ کے گھروں میں جھگڑے ہیں تو بھی غور سے سنیے، نہیں ہیں تو اور غور سے سنیے کہ کہیں کل شروع نہ ہو جائیں۔ عادتیں بدلنی بہت ضروری ہوتی ہیں۔ کال سنائیے۔ میں اپنے ماں باپ کو جو ہے نا، ہم جتنی ہماری ہیں ہم ان کا خدمت کرتے ہیں، لیکن جو گھر میں کوئی مسئلہ مسائل ہو جائے تو ہمارے ماں باپ اپنی بیٹیوں کو بلا کے ان سے اپنی شیئر کرتے ہیں، اپنی پریشانی دکھ جو بھی ہو، لیکن بیٹوں کو اتنی ترجیح نہیں دیتے۔ لیکن جو کچھ بھی کرتے ہیں، بیمار ہو جائیں، جو کچھ بھی ہو جائے، لیکن کرتے بیٹے ہیں سب کچھ، لیکن بیٹوں کی پھر بھی کوئی یہ اہمیت نہیں ہے۔ کچھ زیادہ دل جلے ہیں آپ۔ ایسا نہیں ہوتا، اصل میں بیٹیاں چونکہ وہ پرائے گھر میں ہوتی ہیں، اور حقیقت یہ ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی کہ ماں ہے نا، ماں باپ، یہ اسپیشلی اس طرح چیزوں میں نا بیٹی کا اٹیچمنٹ بیٹے کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، نو ڈاؤٹ کہ بیٹا کماتا ہے، گھر میں لاتا ہے، خیر خیال بھی رکھنے والے بیٹے رکھتے ہیں، ایسا نہیں کہ سارے، مطلب ایسے سارے کے سارے بیٹے نالائق ہو گئے، مگر نالائقوں کی تعداد ہے۔
بیٹیاں جو ہے نا یہ تھوڑی ہمدردیاں ان کے اندر زیادہ ہوتی ہیں. یہ دیکھیں میں خود پرسنل ایک بیٹا ہوں. الحمدللہ میرے والد صاحب حیات ہیں, اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے, ان کو صحت و تندرستی دے. تو مطلب بیٹیوں کا جو ہے نا وہ رجحان وہ والدین کے اس پر زیادہ ہوتا ہے. تو یوں مطلب کہ دکھ درد میں تھوڑا سا وہ بیٹی کی طرف رخ زیادہ ہوتا ہے. پھر بیٹا تھکا رہا آتا ہے, ٹینشن میں ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, اس کا موڈ بھی وری کرتا رہتا ہے, گھومتا رہتا ہے. کبھی تو بہت مزہ, ہاں ماں کیا حال ہے, بیٹھے گا باتیں کرے. کبھی ماں بولے کہ بیٹے ادھر آ, ماں ابھی میں نہیں آتا, ماں میں بہت پریشان. ابھی شادی کے بعد تھوڑا ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. بیٹی شادی کے بعد اس کی اٹیچمنٹ اس کی ماں سے یا اس کے گھر والوں سے اتنی زیادہ وہ نہیں ہوتی, لیکن بیٹا شادی کے بعد ڈیفینیٹلی اس کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے. بیوی بچوں کی طرف وہ کنورٹ ہوتی ہے, اس کی منتقل ہوتی ہے اس کی رسپانسبلٹی, ذمہ داری. تو یوں ہوتا ہے. لیکن بعض بیٹے ایسے ہوتے ہوں گے کہ جو زیادہ اٹیچمنٹ رکھتے ہوں گے بیٹیوں کے مقابلے میں. تو یہ اصل میں نا نیچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہر گھر کی اس میں شاید اسٹوری الگ الگ ہوگی, ایک فارمولا شاید ہر جگہ فٹ نہیں ہوگا. کہیں بیٹوں سے اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہوگی. تو اٹیچمنٹ کا یا وہ اس کا جو مجھے جو میری موٹی عقل میں جو فارمولا ہے وہ یہ کہ جو جتنا زیادہ غمخواری کرنے والا اور ہمدردی کرنے والا اور رحم دلی والا ہوگا نا, ماں باپ کی اس سے وہ ترکیب زیادہ مضبوط ہو جائے گی. یہ مطلب کہ میری موٹی عقل میں یہ آتا ہے کہ بیٹوں میں بھی یہی ہوتا ہے. یعنی دو بیٹے ہیں مثال کے طور پر, ایک بیٹے کے اندر وہ فیملی اٹیچمنٹ, پوچھنا اور رسپونڈ کرنا, فوراً جواب دے دینا, اور غمخواری اور دل جوئی اور خوش طبعی والی کیفیت کم ہوتی ہے, ایک میں زیادہ ہوتی ہے. تو جب جس میں زیادہ ہوگی نا اس کی طرف آٹومیٹیکلی رجحان والدین کا بڑھے گا, گھر والوں کا بڑھے گا, بھائی بہنوں کا بڑھے گا. اب دوسرے کو جو کہ دے میرے کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, آپ کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, اس میں آپ کا قصور ہے. آپ کی وہ اٹیچمنٹ ہی نہیں ہے گھر کے اندر جو ہونی چاہیے تھی. اور پھر آپ کو خدا نہ خواستہ اس سے ہو جائے گا مسئلہ, پھر آپ گھر میں لڑائی جھگڑا کریں گے. آپ تو ویسے گھر میں پوچھتے کم ہیں, جب آپ پوچھیں گے کم تو آپ کو پوچھا جائے گا کم, جب آپ کو پوچھا جائے گا کم آپ بولو گے میرے کو پوچھتے کم ہے. تو آپ کو پوچھتے کم ہے تو آپ جھگڑا شروع کرو گے, جب جھگڑا شروع کرو گے تو اچھے خاصے محبت میں رہ رہے ہیں, آپ کی وجہ سے جھگڑا شروع ہو جائے گا. تو ایسا نہ کریں, اپنی مسٹیکس کو بھی غور کریں. اور میں والدین کو یہ ضرور مشورہ دوں گا, یہ مشورہ اگر قبول فرما لیں آپ, کہ ان کو چاہیے کہ اپنی اولاد میں برابری محبت کی تقسیم کرنے کی کوشش کریں. ہوتا ہے فطری طور پر کسی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے, لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ تمام تر بیٹے اور بیٹیوں کو ایک یکساں محبت اور پیار دینے کی کوشش کرنی چاہیے, تاکہ کسی میں احساس کمتری پیدا نہ ہو, کہیں حسد کا وہ معاملہ شروع نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. اور مطلب یہ کہ سب کو محبت دیں. یہ بھی تو کسی بیٹے کی درد بھری فریاد ہی تھی نا, جس نے بھی مجھے جس نے ہمیں کال کر کے بھی بتایا. تو پتہ نہیں ایسے کتنی اولادیں گھر میں ہوتی ہوں گی, مگر ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر جھانکنا ہے کہ مجھ میں ایسی کون سی خرابی ہے جس کی وجہ سے میری طرف رخ و رجحان کم ہے. یہ بہت, میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ اپنی ذات پہ جھانکنا ضرور شروع کریں. نہیں جھانکتے ہم لوگ, اور ہم الزامات اپنے غیر کے پر دھرتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ صحیح نہیں ہے. ہم بعض اوقات خود صحیح نہیں ہوتے, اس لیے ہمارے ساتھ کوئی صحیح نہیں ہوتا. دوسری کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل حیات اطاری منڈی بہاولدین سے. حاجی صاحب یہ ارشاد فرما دیں, عورت پر مرد کا حق زیادہ ہے یا عورت پر اس کے ماں باپ کا؟ یعنی کوئی بات شوہر کی مرضی خوشی کے خلاف ہے, اگر اب بیوی شوہر کی اطاعت کرے گی تو اسے یہ ڈر ہے کہ اس کی ماں ناراض ہو جائے گی, جو کہ رب کی ناراضگی کا سبب ہے, جبکہ شوہر اسلامک ماحول سے وابستہ ہے اور وہ اچھی بات کی خواہش کرتا ہے. دیکھیں, ماں باپ کا تو شادی سے پہلے ایک اپنا ایک مقام و مرتبہ تھا بھی اور ہے بھی, لیکن اب شادی کے بعد عورت کی ایک اپنی بھی تقسیم ہو گئی ہے. اب والدین اور شوہر ان دونوں کے مابین یہ بعض اوقات پھنس جاتی ہے. حدیث پاک میں یہ ہے, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اگر میں کسی کو حکم کرتا کہ غیر خدا کے لیے سجدہ کرے تو حکم دیتا کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے.
اس حدیث پاک سے شوہروں کی اہمیت خوب واضح ہوتی ہے، لہذا اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ ان کے حقوق میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں۔ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے والدین کو اپنے والدین سمجھ کر ان کے آداب بجا لاتے رہیں اور ساتھ ہی دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمارے مابین پیار و محبت قائم و دائم فرمائے اور ہمارے گھر کو امن کا گہوارہ بنائے۔ یہاں پر شوہر کو چاہیے کہ جہاں وہ دیکھے کہ اس کے والدین نے اس کو ایسی بات کی ہے تو وہ وہاں ان کی اطاعت کا مطلب درس دے، مگر موسٹلی شادی کے بعد ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اب یہاں شوہر کو جیسے پرابلم ہے کہ اگر یہ وہاں جاتی ہے، اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے، اس کے اخلاق خراب ہوتے ہیں، اس کا کردار خراب ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں خراب ہوتی ہیں، تو پھر اس کو بعض صورتوں میں روکنے کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پر ہفتے میں ایک دن عورت کو اجازت ہے اپنے والدین کے گھر جائے، لیکن شوہر کو حق حاصل ہے کہ وہ رات نہ رکنے دے۔ اب ماں باپ کہتے ہیں رات رک، شوہر کو نہیں اس کا ذہن کہ وہ رات رکے، تو وہ بلا سکتا ہے کہ نہیں آپ آ جاؤ۔ تو میں تو اسلامی بہنوں کو یہ مشورہ دوں گا، بلکہ بیٹی کے سسرال، بیٹی کے گھر والوں کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ جب آپ نے بیٹی بیاہ دی نا تو یقیناً آپ کی فیلنگز 18-19 سال کی محبت ایک اپنی جگہ پر صحیح، لیکن ایک سسٹم ہے، آپ نے اپنی بیٹی بیاہ دی، اب آپ کی بیٹی چلے گی سسرال میں، آپ ان کو سسرال کے حوالے کر دیں، شوہر کے حوالے کر دیں۔ اب یہ ہے اور اس کا سسرال ہے، اب یہ اس کا مطلب کہ ایک نیا گھر ہے۔ اگر اس کی اٹیچمنٹ آپ کے ساتھ زیادہ رہے گی تو ڈیفینیٹلی کہ ایک آدمی دو طرف پوری توجہ نہیں رکھ سکتا۔ جب سسرال میں فیلنگ ہوگا یا شوہر فیل کرے گا کہ میری بیوی کی ہے، وہ سمجھے گی کہ ہماری بہو کی بہت ساری جو توجہ وہ اپنے ماں باپ، اس کے ماں باپ کے ساتھ ہے، یہ ہے بار بار فون پہ لگے رہنا، یہ کرنا وہ کرنا، ان کی طرف سے ڈیمانڈ آتے رہنا، یہ کرتے رہنا وہ کرتے رہنا، نہ کریں۔ بیٹی کو اس کے سسرال کے آپ نے دے دیا، اب اس کو وہاں کی زندگی میں ایڈجسٹ ہونے دیں۔ شروع میں پرابلم ہوتی ہے بعض اوقات، ایڈجسٹ ہونے دیں، آہستہ 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 تو ماحول میں ڈھل جائے گی۔ بیٹی کو چاہیے کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ میری ماں ایسی تھی تو ساس کیوں ایسی ہے، یہ نہ دیکھے، دونوں کی شکلیں بھی الگ ہیں، یقین مانے، ہاں دونوں کی شکلیں الگ ہیں، تو وہ مطلب وہ ماں ہے یا ساس ہی ہے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس میں مطلب وہ اپنی ماں کا نیچر ڈھونڈنے کے لیے، ہو سکتا ہے وہ ماں آپ کے ماں کے نیچر سے زیادہ اچھے نیچر کی مل جائے آپ کو آپ کی ساس، تو وہ بھی تو یہ سوچے گی کہ میری بیٹی ایسے تو بہو کیوں ایسی ہے۔ تو بعض اوقات مزاج الگ ہوتا ہے، یہی ایڈجسٹمنٹ ہے، یہی مطلب کہ بردباری ہے، یہیں پر حلم شروع ہوتا ہے، یہیں پر آپ کی دینداری کا امتحان آئے گا، آپ کے صبر کا امتحان آئے گا، پھر آپ کی گھر گھرستی سنبھالنے کا امتحان آئے گا۔ تو میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ اس کو اس انداز سے لے لیا جائے جیسا میں نے عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ البتہ شوہر کی اطاعت اور شوہر کے حقوق بیوی کے لیے بہت زیادہ بیان کیے گئے، نو ڈاؤٹ بہت زیادہ بیان کیے گئے، اتنے بیان کیے گئے کہ کسی کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شوہر کے حقوق بیان کیے تو وہ یہ کہتی ہوئی چلے گی کہ میں شادی نہیں کروں گی، میں اپنے اندر یہ طاقت ہی نہیں پاتی کہ میں شوہر کے اتنے حقوق ادا کر سکوں، اتنے شوہر کے حقوق ہیں۔ کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد توقیر اطاری ہے، میں فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر والدین کوئی غلط کام کرے تو کیا اولاد کا حق بنتا ہے کہ ان کو روکے؟ روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اولاد اگر دیکھ رہی ہے کہ والدین خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کے کام میں مبتلا ہیں تو ان کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کو نیکی کی دعوت دینا چاہیے، برائی سے منع کرنا چاہیے۔ لیکن ماں باپ کو نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا جو انداز ہے نا وہ جدا ہے۔ آپ اپنے بچے کو یعنی بیٹے کے لیے کہ بچے کو 7 سال کی عمر کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مار کر پڑھاؤ۔ اب ماں باپ کے اوپر تو یہ آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے نا۔ ماں باپ کی بارگاہ میں آپ نے ایٹ لیسٹ ریکویسٹ ہی کرنی ہے، التجا ہی کرنی ہے، بہت زیادہ ان کے آگے مت آنسو بہا دیں، کاش امی، کاش ابو، رسالہ دے دیں امیل سنت کا، یقین مانیے مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ امی مدری مذاکرے کے سامنے لا کر بٹھا دیں۔ دیکھیں اس طرح کے کوئی اٹیمپ کرے، اصل بعض اوقات بیٹی کی اپنی جو پوزیشن ہے نا اتنی زیادہ سیٹ نہیں ہوتی۔ بیٹا بھی گھر میں، بعض بچوں کا ایسا ہوتا ہوگا، کئیوں کا ہوتا ہوگا یا بعض کا ہوتا ہوگا، گھر میں ان کی پوزیشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی، وہ اتنی مطلب کہ وہ خرابی پیدا ہو چکی ہوتی ہے کہ ماں باپ پر بیٹے کی بات اتنی اثر انداز نہیں ہو رہی ہوتی،
اس کا کریکٹر اتنا پازیٹیو نہیں رہا ہوتا، یا ماضی میں کچھ ایسی حرکتیں کی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ ماں باپ کا دل اتر چکا ہوتا ہے، تو اب وہ اتنی جلدی وہ نہیں قبول کریں گے۔ یہاں میں تمام تر اسلامی بھائیوں سے ایک مدنی التجا یہی کروں گا، مشورہ بھی، اور امید ہے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، کوئی صورت بنا کر اپنے والدین کو، اپنے گھر والوں کو آپ مدنی مذاکرے کے سامنے لا کر بٹھا دیں۔ یقین مانیے ہمارے پاس ایسی خبریں ہیں کہ مدنی مذاکرے کی برکت سے الحمدللہ ٹوٹتے گھر سنور گئے، اور وہ امیل سنت ماں باپ کو اولاد کا، اولاد کو ماں باپ کا کر دیتے ہیں الحمدللہ۔ ایک بزرگ شخصیت ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کو تجربات بہت، ماشاءاللہ بہت تجربات ہیں، ایک زندگی گزار دی، پھر مطلب داماد بھی ہیں تو سسر بھی ہیں تو بیٹی بھی ہے تو بیٹے بھی ہیں تو پوتے بھی ہیں تو نواسیاں بھی ہیں، تو یہ سب مطلب آپ سمجھئے کہ زندگی کے کتنے تجربات ان کو ہوں گے، پھر لاکھوں اسلامی بھائیوں کو چلانا، پھر ان کے پیر صاحب ہیں تو ان کی تربیت اور کتنوں کے مسائل، بہت ایکسپیرینس کا ایک انبار میرا ایک اپنا حسن زن ہے ان کے پاس ہوگا۔ اور پھر حرص یہ ہے کہ میں اپنے تجربات منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ تجربہ بعض اوقات بہت سو کو ہوتا ہے، لیکن ان میں اپنے تجربات منتقل کرنے کی حرص نہیں ہوتی، تو ایک اصلاح امت کے درد کے تحت ان میں اپنے تجربات، اپنی صلاحیتیں اور جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، ان کے اندر یہ حرص ہے کہ میں یہ منتقل کر دوں، میں یہ پہنچا دوں لوگوں تک، جس کے لیے ہمارا یہ مدنی مذاکرہ جو ہے نا، یہ اس میں بہت امپورٹنس رکھتے ہیں۔ بعض لوگ مدنی مذاکرے کو اتنا نہیں لیتے کہ یار ہمیں پتہ ہے، ارے آپ کو کیا پتہ ہے، آپ کو یہی نہیں پتہ کہ مدنی مذاکرے کی امپورٹنس کیا ہے۔ پورے 2 گھنٹے میں اگر 4 باتیں بھی آپ کے مطلب کی مل کر آپ کی زندگی کو یہ مثبت انداز میں لے کر آتی ہیں، پلس ہے نا، اور پھر علم دین کی مجلس ہے، تو میں تمام تر اسلامی بھائیوں سے عرض کروں گا کہ اگر شوہر دیکھ لے کہ یار یہ نہیں مانتی، یار یہ بیوی میری، مدنی مذاکرے کے سامنے بٹھا دو، کوئی نہ کوئی ہم کوشش کرتے ہیں بسا اوقات کہ ہم اس دورانیے میں کوئی ایسا انداز اختیار کریں مدنی مذاکرے میں کہ مگر مدنی منع بیٹھے ہیں، یا میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں، یا والدین بیٹھے ہوئے ہیں، یا کوئی تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اس طرح کے لوگ جو مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، خاندان میں ان کے مختلف مقام ہوتے ہیں، کوشش ہوتی ہے، میرا اپنے ذہن کا میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر بیٹھے ہوئے کو کچھ نہ کچھ اس میں سے ملتا رہے، تو کوئی ایسا ٹاپک نکل آتا ہے کہ مدینہ ہو جاتا ہے، تو آپ بیٹھیں، ایک میں نہیں تو دوسرے میں تیسرے میں، انشاءاللہ تعالی چند مدنی مذاکرے میں آپ دیکھیں گے تو بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی، اور آئی ہے، ایسا نہیں کہ میں کوئی فرضی کلام کر رہا ہوں، ایتھینٹیکیٹ بات کر رہا ہوں، اور شواہد ہیں، ثبوت ہے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے۔ یہ تمام ان اسلامی بھائیوں کے لیے جن کی کالز شاید نہ بھی آ سکیں، ہر ایک کی کال تو نہیں آتی، لیکن آپ مدنی مذاکرے کو بالکل حرز جا بنا لیں، لے کر بیٹھ جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے گھریلو جھگڑے سے آپ کو مدنی مذاکروں کے ذریعے نجات نصیب ہو سکتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے۔ کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب، اکثر اوقات گھروں میں جوائنٹ فیملی رہتی ہے، تو جب جوائنٹ فیملی میں بچوں میں لڑائی ہوتی ہے تو بچوں کی امیاں آپس میں لڑی آتی ہیں، بچوں کی امی سے ان کے والدین، مطلب ان کے والد بھی آپس میں لڑی آتے ہیں، تو مطلب ایسا، اور پھر ان کے یہ جدائی کا سبب بن جاتی ہے، جھگڑا ان کی جدائی کا سبب بن جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دے کہ مطلب یہ کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ کیا احتیاط کریں گے؟ بچوں کے جھگڑوں میں بڑوں کو پڑھنا نہیں چاہیے، بلکہ بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹا یہ درست نہیں ہے۔ یہ میں آپ کی بات کو ڈینائی نہیں کر رہا کہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہوگا، بلکہ کچھ نہ کچھ خبریں ملتی ہیں کہ 2 بھائی آپس میں رہتے ہیں، ان کے بچے لڑے تو وہ جو 2 بھابیاں تھیں وہ آپس میں ٹھا کر کے، نہیں تمہارے بچے کا قصور ہے، تمہارے بچے کا قصور ہے۔ یہ بس سمجھ کم ہے ہمارے میں، قوت برداشت نہیں ہے، ہم میٹر کو نہیں سمجھتے، پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب دونوں کے وہ بچوں کے ابو آئیں گے تو دونوں کمرے میں لے جائیں گے، آپ کو پتا چلا کیا ہوا، وہ گڈو نے پپو کو مارا، ہاں تو گڈو کی امی نے جو ہے نا اس نے بھی پپو کو دھکا دے دیا، ہمارا پپو کو پھینکنے کے لیے ہوتا ہے، ارے پپو لے کر بیٹھی ہو، اور اس کی بھی گھومے گی ہیں، تو وہ باہر نکل کے اپنے بھائی کو بولے گا سمجھا لے اپنی بیوی کو، خبردار اسے پپو کو ہاتھ لگایا تو۔ اب آپ بتاؤ کہ آپ جنگل میں رہتے ہو گھر میں رہتے ہو؟ میں یہاں پر ہمارے اسلامی بھائیوں سے عرض کروں گا کہ
یہاں پر آپ کی بہت زیادہ مطلب کہ جو ہے نا وہ امپورٹنس ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل و صلاحیت عطا فرمائے. وہاں پر مطلب کہ آپ اس کو سمجھائے کہ ٹھیک ہے گھر ہے, بچے تو لڑتے رہتے ہیں, آپ کو کیا پڑی تھی کہ آپ مطلب کہ بھابھی سے الجھ پڑو, آپ نہیں کرو. پھر الگ سے بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرے, یار بھائی کچھ کرو یار, یہ بچے لڑتے ہیں, ہمارے بڑے بھی لڑتے ہیں. تو یوں آپس سے محبت اور پیار پیدا کروایا جائے. یعنی آپ وہ نا وہ انتہائی نتیجے کے اوپر غور کیوں کرتے ہیں؟ بہت پہلے بہت سارے حل ہوتے ہیں, وہ کریں. گھر میں اگر دادا دادی نانا نانی مطلب کہ دادا دادی وغیرہ ہوں تو وہ مطلب کہ بچوں میں محبت و پیار پیدا کرائیں. مگر یہ یاد رکھیے کہ بچوں کی لڑائی میں بڑوں کو یوں مطلب کہ کود نہیں پڑنا چاہیے, سنبھالنا چاہیے. 2 پڑوسی کے بچے لڑ پڑے تھے, یہ مجھے واقعہ ہمارے اسلام بھائی نے بتایا تھا. 2 پڑوسی کے بچے لڑ پڑے. جب تو بچے لڑتے, ان کی مائیں بھی لڑ پڑی. تو مائیں لڑ پڑی تو وہ دونوں کے وہ آئے رات کو بچوں کے ابو, تو دونوں نے, ایک تو عورت کا پتہ نہیں کیا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طور پر نکال, پیٹ کا درد ہی بیچاری کا نہیں جاتا جب تک اس کا خالی نہ ہو جائے. برداشت کو صبر ان میں ہے, اللہ نصیب کرے, جن میں ہوتا ہوگا. اب وہ آتے ہی وہ نکال دیا ہوگا کہ سمجھاؤ نا اپنے پڑوسی کو. تو وہ آدمی نکلا ہوگا سمجھانے کے لیے, اس کا بھی آدمی نکلا, وہ بھی اس نے بھی بھرا ہوگا کان. تو دونوں مردوں میں لڑائی ہو گئی. ایسی لڑائی ہوئی کہ ایک نے کو مار دیا, ہاں قتل کر دیا, ہو گیا قتل, اور دوسرا جیل میں چلا گیا. عبرت والی بات, یہ تو بہت بڑی عبرت ہے. ایک اور عبرت والی بات سے بتاؤں کہ جب وہ دری بچھی تھی نا, جس کا انتقال ہو گیا اس کے لیے دری بچتی ہے ہمارے یہاں باہر, عموماً لوگ آتے ہیں تعزیت کے لیے. یہ دری بچھی تھی, لوگ جب تعزیت کر رہے تھے تو وہ دونوں کے بچے اسی گلی میں دری کے سامنے پھر کھیل رہے تھے. کیا ہوا؟ ایک کی جان چلی گئی, ایک جیل میں چلا گیا, بچے دوبارہ کھیل رہے ہیں. آپ کے گھر میں بھی یہی ہوتا ہوگا, گڈو پپو پھر کھیلتے ہوں گے, اور آپ کہ یہاں غیبت کا دروازہ جو کھلا تو کھلا بند نہیں ہوتا ہوگا. تو یہاں ایک دوسرے کا اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں. اور یہ بچوں کی لڑائیوں کا کیا ہاتھ پیر ہوتا ہے یار, کوئی ہاتھ پیر نہیں ہوتا. بچے تو بعض اوقات اچھی عجیب و غریب شکایتیں کر دیتے ہیں, بعض اوقات بچوں کو سمجھ نہیں پڑتی, جھوٹ بھی بول دیتے ہیں کہ اس نے یہ کیا تھا, اور آپ مان بھی لیتے ہوں گے کہ اس نے یہ کیا تھا. اللہ کرے کہ ہمیں قوت برداشت نصیب ہو جائے. کال سنائیے. فرید احمد بلوچستان سے میں بول رہا ہوں. سر یہ دیکھو, میں نے شادی کی, پہلی شادی کی وہ تقریباً اس کو 5-6 سال ہو گئے ہیں. پھر بعد میں نے دوسری شادی کی, وہ پہلی گھر سے چلی گئی ہے. 2-3 سال ہو گئے ہیں. ابھی اس کے لیے پھر میں کیا کر سکتا ہوں سر؟ کیا یہ حدیث میں کیا ہوتا ہے, کیا آتا ہے؟ منع کر لائیں, جب دوسری کری لیے تو پہلی کو تو بھاری تو پڑے گا. یہ تو ہے کہ پہلی کو بھاری پڑتا ہی ہے, لیکن آپ مرد کو اگر وہ حقوق ادا کر سکتا ہے, عدل و انصاف کے تقاضے پورے کر سکتا ہے, تو اس کو شریعت نے اجازت دی ہے ایک وقت میں 4 رکھنے کی. تو اب وہ ناراض ہوئی ہے تو اس کو بھاری پڑا ہوگا, تو تھوڑا منائیں, محبت دیں, پیار دیں, لے آئیں. میں انشاءاللہ تعالی, میرے باپا کا, میرے مرشد کا مجھ پر فیض ہے, میں انشاءاللہ آپ کو ٹوٹنے کی بات نہیں کروں گا, لڑنے کی بات اللہ کی رحمت سے نہیں کروں گا. میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ٹوٹنے اور لڑنے کی بات نہ کی جائے. بناؤ, محبت دیں, پیار دیں, آ جاؤ یار, آ جاؤ. اب آپ بھی بڑی وہ اس کے پاس چڑھائی کرو گے, جاتی ہے تو چلی جا, دیکھ لوں گا میں بھی, کب تک اکیلی رہے گی, کب تک روٹھی رہے گی, کب تک یوں رہے گی. اور پھر آپ بھی مطلب کہ آپ تو آپ ہو گئے نا, مطلب یہ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, جو کال کرنے والے تھے میں ان کو معذاللہ نہیں کہہ رہا, بالکل نہیں کہہ رہا میں آپ کو, نہ آپ میرے تصور میں ہو. مجھے ابھی خیال ہے کہ آپ اپنے اوپر نہ لے جاؤ. تو وہ اس طرح کے جو لوگ کرتے ہوں گے میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں, تو ایسا نہ کریں. اب دوسری کر لیے تو پہلی والی کو تھوڑا سا محبت پیار دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بیٹھ جائے گی. لانے کی کوشش کریں, بنانے کی کوشش کریں. کچھ خاندان کے 2-4 ایسے افراد کی ترکیب بنائیں کہ وہ اس کو منا لے, اور وہاں بھی کہیں بھی بے پردگی اور شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہو. تو امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کی بن جائے گی. عموماً ٹوٹتا ہے گھر ضد کی وجہ سے. ضد نہ کریں. ہاں, جہاں پر مطلب کہ ایک شریعت جہاں تقاضا کرتی ہے کہ یہاں غیرت دکھانی ہے, یہاں پر ایک مطلب کہ اپنا ایک مقام پر کھڑا رہنا ہے,
ورنہ بعض اوقات ہے نا خرابی اور بڑھ جاتی ہے کہ یعنی زمین کو اگر زیادہ پانی دو تبھی زمین خراب ہو جاتی ہے، کم پانی دو تب بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرد کے لیے بڑی پیاری مثالیں دی ہیں کہ یہ ایک طرح کا طبیب ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ عورت کا علاج جو ہے نا وہ کس انداز سے کرنا ہے اور اس کے معاملے میں کیا کیا اس کو احتیاطیں کرنی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی کال سنائیے۔ عمران بھائی سے سوال ہے کہ کیا بیوی ہوتی ہے وہ ماں باپ کی خدمت کے لیے لائی جاتی ہے، یا وہ خدمت کرتی ہے یا اس پہ واجب ہے، یا وہ نہ کرے تو اس پہ کوئی دباؤ نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں یہ رواج ہے کہ جو شادی کر کے لاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں تو اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے کی ہے، پہلے ماں باپ ہے بعد میں ہوں۔ تو کیا اس کا جواب عمران بھائی آپ کیسے دیں گے؟ میں کیسے دوں گا؟ انشاءاللہ جو میں نے پیر صاحب سے سیکھا ہے اللہ نے چاہا تو وہ عرض کرنے کی اپنے انداز سے کوشش کروں گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس پر بیسیکلی تو اپنے شوہر ہی کے حقوق ہیں اور اس پر کوئی واجب نہیں کہیں گے کہ اس کو شوہر کے ماں باپ کی خدمت اس پر کوئی واجب نہیں ہے، واجب نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ہوگی ایک مسئلہ۔ اب بات یہ ہے کہ اگر عورت کہتی ہے کہ نہیں میں نہیں کرتی تو معاشرہ عرف اور ہمارے یہاں ماحول ایسا ہے کہ اس سے گھر نہیں چل سکتا، لہٰذا جو عورت آتی ہے اگر وہ یہ کہتی ہے کہ میں نہیں کرتی اور یہ کمبائنڈ فیملی میں رہی ہے تو اب یہ بولے کہ میں نکلوں اپنی مرضی سے، میں کھاؤں اپنی مرضی سے، میں پیوں اپنی مرضی سے، اب گھر کی چار دیواری کے اندر یہ تقسیم تو نہیں نہ ہو سکتی۔ تو ایک میچور انڈرسٹینڈنگ تو ہوگی نا کہ سب مل کر گھر کے کام ایک ساتھ کریں گے، پکانا کرنا ایک ساتھ ہوگا۔ پھر ساس کو ایک طرح کی ایک ایکسپیکٹ ہوتی ہے، ایک توقع ہوتی ہے کہ ایک مطلب کہ بہو گھر میں آئی ہے، بیٹی جیسے کہ گھر میں آئی ہے تو وہ مطلب پانی بھی پلا دے گی، یہ بھی کر دے گی، وہ بھی کر دے گی۔ تو بعض اوقات اس طرح کی چیزوں کی ضرورت گھر میں پڑتی ہے، اور اگر یہ کر لے کہ نہیں مجھ پر واجب نہیں ہے تو پھر بہت ساری چیزیں اس میں خرابیاں پیدا کریں گی۔ لہٰذا اس میں مشورہ یہی ہے، اور میں تو بہت زیادہ مطلب کہ عرض کروں گا کہ اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ جب کمبائنڈ فیملی میں آپ رہ رہی ہیں تو پھر گھر کے بالکل سسٹم میں ڈھلیں، جو گھر کا ایک سسٹم ہے اس میں ڈھلیں، جو کھانا پکانا دھونا کرنا، صاف صفائی، کپڑے دھونا، برتن دھونا، بہت سارے کام ہوتے ہیں، یہ مطلب کہ ڈسٹنگ وسٹنگ کیا اس کو ہوتی ہے، یہ سب ہوتے ہیں، سارے کاموں میں اپنا مین رول ادا کریں۔ بلکہ بہو کو چاہیے کہ وہ اتنا پراپر رول ادا کرے کہ ساس کے دل میں جگہ بنائے۔ یہ مطلب معاشرتی چیزیں ہیں، ایک سوشل لائف ہے، یہ مطلب ہم ایک ساتھ رہ کر انڈیویجل کیسے رہیں گے۔ مثال کے طور پر چلے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کچھ لوگ باہر ملکوں میں ایک ہی گھر لیتے ہیں جس میں 6-7 لوگ رہتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، 6-7 لوگ رہتے ہیں۔ جب 6-7 لوگ آپس میں رہتے ہیں تو ان کے اندر باتھ روم ایک ہی ہوتا ہے، میں آپ مثال دے رہا ہوں۔ اب کوئی بولے کہ میں باتھ روم میں جا کر نکل آیا، میں باتھ روم کی صفائی کا کیوں خیال رکھوں؟ اب یہاں کیا آپ کہیں گے کہ باتھ روم ہو یا کچن ہو یا جو بھی ہو، یا بستر ہو یا صفائی ہو، چونکہ سب کو ایک کمرے میں ساتھ رہنا ہے، سب کو ایک باتھ روم استعمال کرنا ہے، سب کو ایک کچن استعمال کرنا ہے، تو ہم سب کی ذمہ داری بنے گی کہ ہم ایک دوسرے کو تکلیف نہ ہو اس کا خیال رکھیں۔ تو جب یہ تو سب الگ الگ ہیں، اس میں بھی ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جب ایک ہی گھر کے اندر رہیں، اور تو اس کے لیے کیا پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ ماں بیٹے کو کہے گی کہ دیکھ تیری بیوی یہ ایسا نہیں کرتی، اور وہاں لڑائی شروع ہو جائے گی، جھگڑا شروع ہو جائے گا، وہ بولے گی کہ میں کیوں کروں۔ تو یہ ہمارے ایسا بنے گا نہیں۔ اسلامی بہنوں کو یہی مدنی التجا ہے کہ وہ گھر کے کاموں میں بالکل حصہ لیں، مگر یہاں پر میں سسرال والوں سے ضرور عرض کروں گا کہ یہ آپ کی بیٹی بن کر آئی ہے، آپ کی بہو آئی ہے، یہ کام والی بن کر نہیں آئی ہے، یہ ماسی بن کر نہیں آئی ہے۔ ماسی کی تنخواہ لگی ہوئی ہے، اس کی طبیعت صحیح ہو یا نہ ہو، اس کو بخار، اس کو جو بھی ہے، اس کو گھر پر آ کر کام کرنا پڑے گا، نہ تنخواہ کٹ جائے گی۔ آپ کی بیٹی کا سر میں درد ہوتا تھا تو آپ اس کو نہیں اٹھاتی تھی، آپ کی بیٹی کو بخار تھا تو آپ اس کو سلا کر رکھتی تھی، لیکن جب بہو کے سر میں درد ہے تو کیا اس کے سر میں درد نہیں ہو سکتا، اس کو بخار نہیں آ سکتا، اس کے پیٹ میں تکلیف نہیں ہو سکتی، اس کے بدن میں درد نہیں ہو سکتا،
اس کو ہو سکتا ہے کہ رات اس کی نیند نہ ہوئی ہو اور وہ چاہتی ہو کہ آج میں دین کو سو جاؤں، میں تھوڑا آرام کر لوں، مگر یہ جب کرنے بیٹھے گی تو پھر ہم کو تھوڑی سی چبھنی شروع ہوتی ہے کہ یہ یوں کرتی ہے، یوں کرتی ہے، یوں کرتی ہے، اس کے تو نخرے ختم نہیں ہوتے، آپ کو کیا ہو گیا؟ اس طرح کی باتوں سے آپ کون سی اپنی آخرت سنوار لیں گے؟ ایسا نہ کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے لیے حسن ظن قائم کریں اور ایک دوسرے کی غمخواری کریں۔ بہو کو چاہیے کہ دیکھے ساس بیمار ہے، بیچاری بستر پر ہے یا مطلب اس کو تکلیف ہے، اس کا اتنا خیال رکھے، اتنا خیال رکھے کہ وہ اپنی سگی بیٹی کو کہہ دے کہ بیٹی تو نے میرا اتنا خیال نہیں رکھا جتنا خیال میری بہو میرا رکھ رہی ہے، اللہ اس کو جنت عطا فرمائے۔ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ محبت دے کر دل جیتا جاتا ہے۔ آپ بولو کہ دل جیتو، دل ملے گا تو میں محبت دوں، ایسا نہیں ہوتا۔ محبت دیں گے تو دل جیت لیں گے، یہ ہوتا ہے۔ جانور پر بھی ہاتھ پھیرو نا، بلی ہے، بلی پر بھی کر کے ہاتھ پھیرو تو بلی بھی قدموں میں لوٹے مارتی ہے۔ انسان تو انسان ہے۔ اگر ساس اپنی بہو کے ساتھ واقعی خیر خانہ سلوک رکھے گی اور بہو ہے سعادت مند تو انشاءاللہ اس کے دل میں بھی جگہ بن جائے گی۔ اور اگر بہو ساس کے ساتھ اپنے سسرال والوں کے ساتھ پردے کی جہاں جہاں رعایتیں کرنی ہیں ان تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے خیال رکھے گی ان کا، انشاءاللہ تعالی یہ امید ہے، میرا امیل سنت کی دعا ہے اور انہوں نے ایک مطلب اپنا تجربہ عرض کیا ہے، وہ انشاءاللہ اس گھر پر راج کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو میں یہی مشورہ دوں گا آپ کو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں موضوع تو لا ہی نہیں پا رہا ہوں اور وہ کالس لگتا ہے کہ پیچھے سے آ ہی رہی ہیں۔ چلے کال سنائیے۔ میرا حاجی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میں مدنی چینل بار بار دیکھ کر میں اپنے غصہ پہ قابو پاتا ہوں، پر میرے سسرال والے میرے بیوی کو ہمیشہ بھڑکاتے رہتے ہیں، بیکار کے باتیں کرتے رہتے ہیں، اسے اپنے گھر پہ بلاتے رہتے ہیں۔ میں اس کو بار بار سمجھاتا ہوں پھر بھی وہ اپنے گھر والوں کی بات مانتی ہے، تو مجھے اس میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ میری رہنمائی فرما دیں۔ اتنی محبت دیں، اتنی محبت دیں، اتنی محبت دیں اپنے بچوں کی امی کو یا اپنی بیوی کو کہ اس کی سمجھ میں آپ ہی کی بات آئے، کسی کی بات ہی نہیں آئے گی۔ محبت محبوب کے عیب سننے سے بہرا اور عیب دیکھنے سے اندھا کر دیتی ہے۔ محبت دیں۔ آپ مطلب آپ اب وہ آتی ہو اور پھر کوئی کچھ کرتا ہو تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا۔ محبت دیں، دعا کریں اللہ کے حضور اور نیکی کی دعوت دیں، پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب ان کے ہاتھوں میں دیں، شیطان کے بعض ہتھیار رسالہ پڑھنے کو دے دیں اور اسلامی بہنوں کے مدنی کاموں میں اسلامی بہنوں کو انوالو کریں۔ انشاءاللہ تعالی مدنی سوچ بنے گی اور ہو سکتا ہے کہ کہیں کہیں اس طرح کی بدگمانیاں بھی کسی کے ذہن میں آتی ہوں کہ اس کی ماں باپ اس کے کان بھر کے بھیجتے ہوں، ضرور نہیں ہے، ہو سکتا ہے ماں باپ ان کو سمجھاتے ہوں اور اسی کی اپنی بیچاری کی طبیعت جو ہے نا وہ درست نہ ہو۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بیٹی کے ماں باپ ہی بیٹی کو اکساتے بھی ہوں، نادانیاں کرتے ہوں گے بیٹی کے ماں باپ، اس کا انکار نہیں کرتا۔ امیر سنت نے بھی اس کی مثالیں بعض بیان کی ہیں، لیکن تھوڑا سا مطلب کہ وہ کریں، اگر کچھ ایسے مواقع ملیں تو ڈائریکٹ بات بھی کر لیں کہ یہ ہے یہ ہے۔ ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ اس طرح کے لوگوں سے بعض اوقات سسرال والوں کو بھی شکایت ہوتی ہے، آپ کا میں نہیں کہہ رہا، ماشاءاللہ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کا معاملہ بالکل الگ ہو، لیکن بعض اوقات داماد ہوتا نا، یہ بھی بڑا مطلب کہ داماد ہوتا ہے، تکنی کا نات نچوا رہا ہوتا ہے اور تکلیف دے رہا ہوتا ہے داماد، تو پھر ایسے میں وہ بیچارے سسرال والے بھی تکلیف میں ہوتے ہیں۔ مگر یہاں پر بیٹیوں کے ماں باپ اگر اللہ نہ کرے بیٹی کو شے دیتے ہیں، اپنا بیٹی کا گھر توڑوائیں گے۔ کبھی بھی بیٹی کو شے نہیں دینی چاہیے، کبھی بیٹی کو یوں بٹھا نہیں لینا چاہیے، بس بیٹی کو شور کی طرف جاؤ، ادھر رہو۔ بیٹی کو یہ بالکل پروف کریں کہ بیٹا تمہارا وہی گھر ہے، تمہارا وہی گھر ہے، تمہارے شوہر کی خوشی میں ہی بیٹا تمہاری خوشی ہے، تمہارے شوہر کی رضا میں بیٹا تمہاری رضا ہے۔ اس طرح کی چیزیں انشاءاللہ تعالی آپ سمجھائیں گے تو امید ہے کہ آپ کی بیٹی شوہر کی جب اطاعت و فرما برداری میں لگ جائے گی تو فوائد ہوں گے۔ تو یہ ہر ماں باپ کا کام ہے کہ اپنی بیٹی کو اس طرح کا درس دے اور شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کا درس دیتی رہے، تو انشاءاللہ تعالی اس سے فوائد حاصل ہوں گے۔ اور شوہر کو چاہیے کہ محبت دے، پیار دے، ایسا نہ ہو کہ وہ
लड़ाई झगड़ा करेगा, उलझेगा, तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा। असल में बात बनेगी बर्दाश्त से, सब्र से, एक दूसरे के हक़ अदा करने से, हुकूक़ की अदायगी की तरफ आएँ। शोहर बीवी का अदा करे कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, तो इनका हक़ अदा करे, इनसे अच्छा सलूक करे, तो उम्मीद है कि वो आप ही की हो जाएगी। बीवी को चाहिए शोहर की इताअत करे, फर्मा बरदारी करे, बदतमीज़ी ना करे। यकीन माने जो औरत बदतमीज़ी करती है ना और ज़बान दराज़ी करती है, ताना देती है, तनकीद करती है, तरह तरह की फरमाइशें और ख्वाहिशों के अंबार लगा कर रखती है, आदमी बेजार हो जाता है, बाज़ों का तंग आ जाता है, झगड़े होते हैं। दोनों तरफ से ऐसा मतलब कि वो खूबसूरत अंदाज के साथ चले, मदीना मदीना हो जाए। लेकिन बस मदनी चैनल चलता रहेगा, गुनाहों का सिलसिला घर में रुका रहेगा, नमाज़ें पाबंदी के साथ पढ़ी जाती रहेंगी, कितना खूबसूरत होगा वो घर कि जिसमें मियाँ बीवी बच्चे सब के सब पाँचों नमाज़ें पढ़ते हों, मर्द मस्जिद में जाकर जमात से पढ़ते हों, बच्चों को भी अगर शरीयत इजाज़त देती हो तो मस्जिद में ले जाने की, उनको भी अपने साथ ले जाए, तो घर में औरत अपनी नमाज़ पढ़े, कुरान की तिलावत हो रही हो, ना गाना बजे, ना मौसीकी बजे, ना अजनबी औरत टीवी की स्क्रीन पर कोई नज़र आए, मदनी चैनल चलता हो, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता हो, दोनों तहज्जुद के लिए उठते हों, दोनों नमाज़ों के लिए उठते हों, इबादत करते हों। ऐसा हो तो क्या बात है मदीने की। लेकिन इसके लिए एक काश के शादी से पहले कुछ सोचा होता और शादी ही ऐसे माहौल में और ऐसे दीनदार अंदाज से हुई होती, मदीना मदीना हो जाता। आपको एंड में ये ज़रूरत करूँ, एक दूसरे को का शुक्रिया अदा करने की आदत पैदा कीजिए। अगर किसी ने आपको पका कर खिलाया है तो उसका शुक्रिया तो अदा कर दीजिए। एक दूसरे का शुक्रिया अदा करें, एक दूसरे से मुस्कुरा कर बात करें, इंशाअल्लाह ताला मदीना मदीना होता रहेगा। जज़ाकल्लाह कह दिया करें, जज़ाकल्लाह। पानी दिया, जज़ाकल्लाह। खाना दिया, जज़ाकल्लाह। दिल जोई के लिए कभी खाना अगर अच्छा है तो तारीफ़ भी कर दे, माशाअल्लाह आज खाना आपने बहुत अच्छा बनाया। आपको बहुत तकलीफ़ हुई होगी गर्मी में, रोज़े में, कभी बोला है? नहीं बोला, फिर वो भी कर देती होगी। एक दूसरे से मोहब्बत, प्यार, मुस्कुराहट, मदीना 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 होता रहेगा। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। खाता तो हूँ, सोता भी हूँ और बोलता भी हूँ। खाता तो हूँ, सोता भी हूँ और बोलता